بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان۔ نسبت ہے میری اعلیٰ میری شان تو دیکھو، کھولو ذرا قرآن میری آن تو دیکھو، رحمت بخشش ہے میرے آنگن میں اسد، غافل ہے مگر کتنے یہ مسلمان تو دیکھو، خواب غفلت سے جاگو رمضان آ گیا ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا نہیں، یہ استقبال ہے اس ماہ مقدس کا کہ جس کی آمد سے دوزخ بھی ٹھنڈا ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا ماہ مقدس آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیغام رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان اسد حیات حاضر خدمت ہے۔ یوٹیوب چینل پاکستان ساؤنڈ جامع آباد کے حسین پلیٹ فارم سے یہ آپ کی خدمت میں براہ راست پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آغاز کی جانب اور اس عظیم شخصیت کی جانب اور اس عظیم معزز مہمان کی جانب جو آج ہمارے ایوان میں تشریف فرما ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایسی شخصیات ہمیشہ ہم سب کا تعارف ہوا کرتی ہیں۔ وہ عظیم شخصیت جن کے شب و روز آقا کریم کے ذکر میں بسر ہوتے ہیں، ذکر میں گزرتے ہیں، اور دین اسلام کی خدمت میں شب و روز جو الحمدللہ کوشاں ہیں۔ جامع مسجد حسین بوانا کے خطیب اعظم، ہمارے سروں کے تاج، میری مراد حضرت علامہ قاری محمد امان اللہ نعیمی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم چند لمحات کے بعد آپ کی خوبصورت اور پیاری گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو وہ رمضان دیتا ہے۔ ناظرین مکرم، آپ پیغام رمضان پروگرام کی لائیو نشریات براہ راست یوٹیوب چینل پاکستان ساؤنڈ جامع آباد کے حسین پلیٹ فارم سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کے پروڈیوسر خصوصی کاوش عاشق رسول حاجی عبید اللہ گلشن صاحب آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ کاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم آپ کی پیاری خوبصورت گفتگو پیغام رمضان کے حوالہ سے ہی انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے کہ یہ ماہ مقدس، یہ ماہ ذیشان جو ہماری زندگی میں رحمتیں برکتیں لے کر تشریف لایا ہے، اس ماہ مقدس کی شان کے حوالے سے اور پیغام رمضان کے حوالے سے قبلہ کی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مبارک ہو زمانے کو کہ پھر ماہ سیام آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ پھر ماہ سیام آیا، بارشاد پیغمبر سب مہینوں کا امام آیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ حضور کی امت پہ بہت زیادہ انعامات فرمائے ہیں، بہت زیادہ کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ حضور پیر سیال لجپال کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کتنا فخر کروں کتنا ناز کروں، میرے رب نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی ہمیں، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے نجات کا مہینہ ہے، ہمارے لیے بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا
قرب پانے کا مہینہ ہے اور اپنے آقا اپنے مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کریم میری امت کو بخشنا نہ چاہتا تو اللہ میری امت کو دو نعمتیں نہ عطا فرماتا، ایک رمضان نہ عطا کرتا اور ایک اللہ کریم میری امت کو قرآن نہ عطا کرتا۔ قرآن اور رمضان اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس لیے دیے ہیں تاکہ یہ امت بخشی جائے۔ قرآن پڑھنے والا اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ قوما آخرین، فرمایا بہت سارے لوگ قرآن کی وجہ سے عزت پا جائیں گے اور بہت سارے لوگ قرآن کی وجہ سے ذلت میں چلے جائیں گے۔ عزت پانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا اور جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا اور پھر اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ اسی طرح ماہ رمضان کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان اور خلوص کے ساتھ یقین کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ کریم اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے لیکن جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ جو جسم ہے یہ اتنا بڑا انعام اللہ نے عطا کیا ہے کہ اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ خود رب کائنات نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم صرف اپنے جسم پہ غور کر لو، اپنے اندر جھانک لو، اللہ کی نعمتیں تمہیں بے شمار نظر آئیں گی، تمہیں اللہ کی قدرت کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اتنا قیمتی جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور اس میں ہر نعمت جو ہے اس کا بدل کوئی نہیں، اس نعمت کی مثل کوئی نہیں، یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس کی زکوٰۃ روزہ ہے، جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے میں صرف عقبہ کی برکتیں نہیں، صرف آخرت کے فوائد نہیں، بلکہ روزے میں انسان کی جسم، انسان کی صحت کے لیے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اس لیے آقا دو جہاں شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ویر باب مدینۃ العلم سر چشمہ ولایت حضرت سیدنا مولا علی شیر جلی حق کے ولی نبی کے اخی حیدر کرار شیر جرار صاحب ذوالفقار سے جب پوچھا گیا اے باب مدینۃ العلم آپ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے، تو سیدنا مولا مرتضیٰ نے فرمایا مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ ہو، سخت گرمی ہو اور میں رمضان المبارک کا روزہ رکھوں۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کا رمضان کے ساتھ روزے کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ سخت گرمی ہو اور میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں کتنی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ ہر عمل کی جزا نیکیاں ہیں، ہر عمل کی جزا جنت ہے، لیکن کریم کائنات نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ نماز کوئی پڑھے اس کی جزا جنت ہے، عبادت دیگر عبادات کریں اس کی جزا جنت ہے،
اور اسی طرح سخاوت کرے اس کی جزا جنت ہے، تلاوت کرے اس کی جزا جنت ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو روزہ رکھتا ہے اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں، شاہ کون و مکاں، مالک انس و جاں، محبوب رب دو جہاں، شفیع مجرماں، سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان عند فطرہ وعند لقاء ربہ، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطاری کی خوشی کہ افطاری کرتے وقت جو انسان کو روحانی سکون ملتا ہے، قلبی راحت نصیب ہوتی ہے، وہ کسی نعمت میں نصیب نہیں ہوتی، اور دوسرا روزے دار کو اللہ رب العزت جل وعلا اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ روزے کی دنیا میں بھی برکتیں ہیں، قبر میں بھی برکتیں ہیں، اور میدان محشر میں بھی برکتیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر جو کان مقدارہ 50 الف سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، شدید ترین دن ہے قیامت کا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ڈرو لوگو اس رب سے، اس دن سے ڈرو کہ جس دن عظیم زلزلہ آ جائے گا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور اس دن قیامت والے دن ماں اپنے بیٹے جس کو اس نے دودھ پلایا ہے چھوڑ جائے گی، اتنا شدید دن ہوگا۔ لیکن قیامت کے میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا، مہتاب خدا، مختار ارم، قندیل حرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اس میدان قیامت میں رمضان بھی بندے کی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا۔ رمضان کہے گا یا ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے پروردگار عالم میں نے اسے کھانے سے روکا، پینے سے روکا، نفسانی خواہشات سے روکا۔ یا اللہ سخت گرمی تھی، پیاس کی شدت تھی، پانی ٹھنڈا موجود تھا لیکن اس نے نہیں پیا، اس نے پانی نہیں پیا، بھوک موجود تھی، کھانا نہیں کھایا، فشفعنی فی، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ میرے مسلمان بھائیوں تھوڑی سی تکلیف تو ہے، لیکن قیامت کی گرمی میں جب یہ شفاعت کرے گا یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ آج اکثر جوان جن کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہے، روزوں کا احترام نہیں کر رہے۔ قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا۔ آج روزے رکھو تاکہ قیامت کی گرمی میں ہماری یہ شفاعت کرے۔ تو رمضان کہے گا یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ ہم 15 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ رہے، جن کا ہم پیار رکھتے ہیں، جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ امام عالی مقام نے کربلا میں 72 گھنٹے کا روزہ رکھا۔ تو رمضان ہماری شفاعت کرے گا۔ پھر قرآن کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن بولے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، انی منعتہ النوم، یا اللہ میں نے اسے سونے سے روکا، یا اللہ یہ تراویح میں مجھے پڑھتا رہا، تراویح میں مجھے سنتا رہا، رات کو اٹھ کر اللہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ تو یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ فشفعنی فیہ فیشفعان، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں آؤ رمضان المبارک کا احترام کریں، رمضان المبارک کا ادب کریں، رمضان المبارک کی تعظیم کریں۔ یہ پیارا معزز مہمان ہمارے پاس آیا ہے ہمارے لیے رحمتیں لے کر، ہمارے لیے برکتیں لے کر، ہمارے لیے بخشش کا پیغام لے کر، ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر، ہمارے لیے اعتکاف کی برکتیں لے کر، ہمارے لیے قرآن پاک کی برکتیں لے کر، ہمارے لیے سحری کی پربہار برکتیں لے کر، افطاری کی پر نور برکتیں لے کر آیا ہے۔ اس معزز مہمان کا اکرام
احترام کریں، اس کی تعظیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس مقدس مہینے کا احترام کر کے ہم دونوں جہانوں کی سعادتیں سمیٹ لیں، دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر لیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔